بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اسلامی آداب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معلم الاعمال، معلم العبادات، معلم الاحکام، معلم الاخلاق اور معلم الآداب تھے۔ آپ نے سب کچھ بتایا اور کر کے دکھایا تاکہ امت کی تعلیم و قول سے بھی ہو اور عملی طور پر بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی سراپا تعلیم و تربیت ہے۔ پیدائش سے لے کر موت تک کس طرح زندگی گزاری جائے اور اجتماعی اور انفرادی حیثیت سے اپنے معاشرے کو کن اخلاق و آداب سے مزین کرے، اس کا جواب حدیث و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آج کل نماز روزے کو تو لوگ کچھ اہمیت دیتے بھی ہیں، لیکن اخلاق و آداب کی کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم نے آداب و اخلاق بھی بڑی اہمیت کے ساتھ بتائے ہیں، جو سراسر فطرتی انسانی کے موافق ہے۔ جو لوگ اپنی معاشرت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طور طریق استعمال نہیں کرتے، کھانے پینے اور رہنے سہنے اور سونے جاگنے اور پہننے اوڑھنے میں ارشادات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا لحاظ نہیں رکھتے، ان کی زندگی انسانیت سے بعید اور حیوانیت سے قریب تر ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ عموماً ہوتا رہتا ہے۔ تو دور حاضر کے لوگوں نے کھانے پینے اور پہننے اور زندگی گزارنے کے دوسرے طریقوں میں یورپ اور امریکہ کے کافروں کو اپنا امام و پیشوا بنا رکھا ہے۔ ان خدا فراموش انسانوں کو جو بھی طریقہ سامنے آتا ہے اسے لپک کر قبول کر لیتے ہیں اور بڑی جان نثاری کے ساتھ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ تعجب ہے کہ ایمان تو لائے سرور دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور عمل کرتے ہیں ملحدوں اور نصرانیوں کے طریقوں پر، بلکہ بہت سے لوگوں کو اس میں اس قدر غلو ہے کہ حبیب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کو اپنانے میں غیب سمجھتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کریں گے تو لوگ نام دھریں گے، انگلیاں اٹھا لیں گے کہ فلاں آدمی بڑا دقیانوسی ہے، ماڈرن نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیسی ناسمجھی کے خیالات! اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی وجہ سے کسی منکر اسلام نے کچھ کہہ ہی دیا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جس پر ہم ایمان لائے ہیں، ہم اسی کے دامن سے وابستہ ہیں، وہی ہمارا آقا ہے، ہم کو اسی کا طرز زندگی پسند ہے، اس کی وضاقت اور لباس وغیرہ اور پورا طرز زندگی ہمارا یونیفارم ہے، ہم اس کے ہیں، وہ ہمارا ہے۔ اپنے آقا کا اتباع کرنے میں خفت محسوس کرنا احساس کمتری ہے اور سراسر بے وقوفی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اگر اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہوں معاف فرما دے گا، اور اللہ غفور اور رحیم ہے۔ اس آیت کریمہ میں بتایا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ پر زندگی گزارنے سے بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں محبوب اور مقبول ہونا چاہیے۔ ہماری سعادت اسی میں ہے کہ اپنے آقا کی پیروی کرے اور اپنی غلامی کا عمل سے ثبوت دے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے نزول اور اللہ تعالیٰ کے رسول رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کو تقریباً 1500 سال ہو رہے۔ ہمارا دین و ایمان قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے۔ وہ پرانے ہیں، ہم بھی پرانے ہیں، اس میں غیب کی کیا بات ہے؟ آخر دوسری قومیں بھی تو طور طریقہ اور وضع قطع میں سجا دج میں اپنے بڑوں کا اتباع کرتی ہے، اس میں یہ لوگ کوئی بے ابروئی محسوس نہیں کرتے، فخر کرتے ہوئے اپنے دین کے شعار کو اختیار کرتے ہیں اور اپنے بڑوں کی مردہ چیزوں کو زندہ کر رہے۔
حالانکہ جن کو یہ لوگ مانتے ہیں ان میں سے بہت سے اس دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی مقدم ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ وہ تو دقیانوسی نہ ہوئے اور ہم دقیانوسی ہو گئے؟ ذرا غور تو کرو، آخر کیا مصیبت ہے کہ ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز زندگی کے بجائے دشمنوں کے طور طریقے سیکھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں؟ آخرت میں عزت و عظمت اور سرخروئی نصیب ہونے کی فکر کرنے والے یہی کوشش کرتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں شمار کر لیے جائے اور وہاں کی رسوائی سے محفوظ رہے۔ سب سے بڑی رسوائی آخرت کی رسوائی ہے۔ اس سے بچنے کے لیے دامن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہونا لازم ہے، جو سردار انبیاء علیہ السلام اور سرور کونین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسلمانوں، اپنے نبی کی سنتوں پر مر میٹھو۔ دنیا کے جاہلوں کی نظروں میں باعزت ہونے کے خیال سے آخرت کی رفعت عظمت کو نہ بھولو۔ وہاں کی ذلت اور رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے۔ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ تو اب اسلامی آداب میں سے کھانے پینے کے آداب وہ بیان ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں بڑوں چھوٹوں سب کو اسے یاد کرنا چاہیے اور اپنے چھوٹوں کو بھی اسے سنانا چاہیے اور اسے عملی طور پر یاد رکھنا چاہیے، دکھانا چاہیے کہ کس طریقے سے کرنا ہے۔ تو کھانے پینے کے آداب، فرمایا رحمت کائنات فخر موجودات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھانے کی برکت ہے کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد وضو کرنا، یعنی ہاتھ دھونا اور کلی کرنا۔ نمبر 2، بسم اللہ پڑھ کر کھاؤ۔ نمبر 3، داہنے ہاتھ سے کھاؤ۔ نمبر 4، اور اپنے پاس سے کھاؤ، یعنی برتن کے چاروں طرف ہاتھ نہ مارو، اپنی طرف سے کھاؤ۔ نمبر 5، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھاؤ پیو، کیونکہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ نمبر 6، جو شخص جس برتن میں کھانا کھائے پھر اسے صاف کرے تو اس کے لیے برتن استغفار کرتا ہے۔ نمبر 7، جب تمہارے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو جو تنکا وغیرہ لگ جائے اس کو ہٹا کر لقمہ کھا لو اور شیطان کے لیے مت چھوڑو۔ جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو ہاتھ دھونے سے پہلے اپنی انگلیاں چاٹ لو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ کھانے کے کون سے حصے میں برکت ہے۔ نمبر 8، برتن کے درمیان سے نہ کھاؤ بلکہ کنارے سے کھاؤ، کیونکہ درمیان میں برکت نازل ہوتی ہے۔ نمبر 9، آپس میں ایک ساتھ مل کر کھایا کرو اور اللہ کا نام لے کر کھاؤ، کیونکہ اس میں تمہارے لیے برکت ہوگی۔ نمبر 10، جب کھانا کھانے لگو تو جوتے اتار دو، اس سے تمہارے قدموں کو آرام ملے گا۔ نمبر 11، اونٹ کی طرح ایک سانس میں مت پیو بلکہ 2 یا 3 سانس میں پیو۔ نمبر 12، اور جب پینے لگو تو بسم اللہ کہو، جب پی کر منہ سے برتن ہٹاؤ تو الحمدللہ کہو۔ نمبر 13، جو شخص پانی وغیرہ کچھ پلانے والا ہو وہ سب سے آخر میں خود پینے والا بنے۔ نمبر 14، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک مرتبہ کھانا لایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ عنہ سے کھانے کو فرمایا۔ انہوں نے کہا اس وقت خواہش نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کرو، یعنی بھوک ہونے کے باوجود یہ نہ کہو کہ خواہش نہیں۔ نمبر 15، جب شوربہ پکاؤ تو اس میں پانی زیادہ ڈال دو اور اس میں سے پڑوسیوں کا خیال کر لو، یعنی ان کو بھی ہدیۃً سالن بھیج دو۔ تمہارے پانی بڑھا دینے سے پڑوسیوں کو سالن مل سکتا ہے۔ نمبر 16، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میز پر اور چھوٹی چھوٹی پیالیوں میں کھانا نہیں کھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم دسترخوان پر کھاتے تھے۔ نمبر 17،
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا 2 آدمیوں کو، اور 2 آدمیوں کا 4 آدمیوں کو، اور 4 آدمیوں کا 8 آدمیوں کو کافی ہو جاتا ہے۔ یعنی اس طرح کام چل سکتا ہے اور گزارا ہو سکتا ہے۔ کسی مہمان یا حاجت مند کے آنے سے تنگ دل نہ ہو، خوشی کے ساتھ شریک کر لیا کرو۔ نمبر 18، اگر کچھ لوگ مل کر کھجوریں کھا رہے ہو تو ان کے بارے میں فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص ایک لقمہ میں 2 کھجوریں نہ لے جب تک کہ اپنے ساتھیوں سے اجازت نہ لے۔ کھجوروں کی طرح اور کوئی چیز مل کر کھا رہے ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ نمبر 19، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز یا لہسن کھائے وہ بدبو جانے تک مسجد سے علیحدہ رہے، یا فرمایا کہ اپنے گھر میں بیٹھا رہے۔ نمبر 20، کھانا شروع کرتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اگر شروع میں بھول جائے تو جب یاد آ جائے بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے۔ نمبر 21، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کسی شخص نے اس حال میں رات گزاری کہ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز چکنائی وغیرہ لگی ہو جس کو دھویا نہ ہو، اور پھر اس کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچ جائے، مثلا زہریلا جانور کاٹ لے، تو یہ شخص اپنے نفس کے علاوہ ہرگز کسی کو ملامت نہ کرے، کیونکہ اس شخص کو اپنی ہی سستی اور غفلت کی وجہ سے تکلیف پہنچی۔ نمبر 22، ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پرانی کھجوریں کھا رہے تھے اور اس میں سے ڈھونڈ کر کیڑے نکالتے جاتے تھے۔ معلوم ہوا کہ کیڑوں کے ساتھ کھجور یا کوئی پھل یا دانے وغیرہ کھانا جائز نہیں۔ نمبر 23، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مکھی تم میں سے کسی کے برتن میں گر جائے تو جو کچھ برتن میں ہے، مثلا شوربہ، دودھ، چائے وغیرہ، اس میں مکھی کو پوری طرح ڈبو دے، پھر اس کو پھینک دے، کیونکہ اس کے ایک بازو میں شفا ہے اور دوسرے بازو میں مرض ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بازو میں زہر ہے اور دوسرے میں شفا ہے، اور وہ زہر والے بازو کو پہلے ڈالتے ہیں، شفا والے کو بعد میں ڈالتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ وہ اپنے مرض والے بازو کے ذریعے بچاؤ کرتی ہے، یہ شفا والے بازو کو محفوظ رکھنا چاہتی ہے، لہٰذا اس کو پوری طرح ڈبو دو تاکہ مرض کا علاج بھی ہو جائے۔ فائدہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مرض کا علاج بتایا ہے، اس کھانے کو کھا لینے کا حکم نہیں دیا ہے، اگر طبیعت نہ چاہے تو نہ کھائے۔ 24، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ کھانے کو ناپسند فرمایا کہ زیادہ کھانا فوم ہے، یعنی اس شخص کے پیچھے ایسی علت لگی ہوئی ہے جس سے اسے ہر جگہ تکلیف ہوگی اور لوگ بری نظر سے دیکھیں گے۔ نمبر 25، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور پوچھنے سے پہلے ہاتھ چاٹ لیا کرتے تھے۔ نمبر 26، جب کوئی کھانا بہت گرم ہو تو اسے ڈھانک کر رکھ دے یہاں تک کہ اس کی بھاپ کی تیزی ختم ہو جائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرنا برکت کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ نمبر 27، حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اکڑو بیٹھے ہوئے کھجوریں تناول فرما رہے ہیں۔ نمبر 28، ایک مجلس میں کھانے والے زیادہ ہو گئے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دوزانوں ہو کر بیٹھ گئے، کیونکہ اس میں تواضع بھی ہے اور اہل مجلس کی رعایت بھی، اس سے ان کے لیے جگہ نکل آئی۔ نمبر 29، دسترخوان اٹھانے سے پہلے نہ اٹھو۔ نمبر 30، اگر کسی شخص کے ساتھ کھانا کھا رہے ہو تو جب تک وہ کھاتا رہے اپنا ہاتھ نہ روکو، اگرچہ پیٹ بھر چکا ہو، تاکہ اسے شرمندگی نہ ہو۔ اگر کھانا چھوڑنا ہی ہو تو عذر کر دو۔ نمبر 31، مشکیزے میں منہ لگا کر مت پیو۔ لوٹے، گڑے، صراحی یا بوتل وغیرہ کو منہ لگا کر پینا بھی اسی ممانعات میں داخل ہے۔ نمبر 32، برتن میں نہ سانس لو نہ پھونک مارو۔ نمبر 33، کھڑے ہو کر مت پیو۔ 34، برتن میں پٹی ٹوٹی جگہ منہ لگا کر نہ پیو۔ نمبر 35، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر نہیں کھاتے تھے کیونکہ یہ تکبر ہے۔
36 حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کھانے کو عیب نہیں لگایا، دل کو بایا تو کھا لیا، پسند نہ آیا تو چھوڑ دیا۔ نمبر 37 حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات سے منع فرمایا کہ ہم سونے چاندی کے برتن میں کھائے پیے۔ تو میرے پیارو، یہ تھے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے آداب۔ تو ہمیں بھی اسی کی اتباع میں چلنا چاہیے اور خود بھی اسے سیکھنا چاہیے اور اپنے چھوٹوں کو بھی اسے سکھانا چاہیے، کیونکہ ہم نے دوسروں کو دیکھ کر نہیں چلنا بلکہ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی دین کی اتباع کرنی ہے، اور اپنے چھوٹوں آئندہ والی نسل کو اسی پر لگانا ہے۔ اس طرح شاعر نے کیا خوب فرمایا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لو قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم